السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا مرحبا بعودتکم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایھا الطلاب الکرام، کیف حالکم وبالکم؟ بارک اللہ فی علمکم وفی عملکم وحیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل شانہ ان یوفقنا لما یحب ویرضى۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ عزیز طلبہ، اللہ کی توفیق سے مشکوٰۃ المصابیح کا یہ سلسلہ دروس، جس کا ہمارے پاس آج ایپیسوڈ نمبر 39 یعنی 39واں سبق ہے، کتاب النکاح کے ضمن میں یہ ابواب آ رہے ہیں، اور ان ابواب کے تحت فصول ہیں، جیسا کہ صاحب مشکوٰۃ المصابیح نے اس کی ترتیب کی ہے، اس کو مرتب کیا ہے۔ تو آتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے، دیکھتے ہیں کہ پہلی حدیث ہمارے پاس کون سی ہے۔ براہ راست کتاب سے احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلی حدیث ہمارے پاس 3221 ہے، جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کتاب سے۔ تو آپ دیکھیے یہ حدیث ہمارے پاس، اور آپ نے یہ جان لیا ہوگا کہ یہ احادیث جو ہم اس وقت مطالعہ کر رہے ہیں، ان کا ٹاپک کیا ہے؟ ان کا ٹاپک ولیمہ ہے۔ کتاب نکاح کے سلسلے میں یہ ولیمہ ایک بڑی اہم دعوت ہے، ایونٹ ہے، اور اس پر یہ خاص یہ جو دعوت ہے شرعی، اس میں حاضر ہونے کی تاکید کی گئی ہے، اور بہت ہی باعث سعادت یہ دعوت ہے۔ اس کا جتنا ہو سکے شرعی حدود و قیود کے اندر رہ کے اہتمام کیا جائے، اور اس میں خاص طور پر غرباء مساکین کو بھی شریک کیا جائے، اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کو ترجیح دی جائے۔ تو یہ دعوت ولیمہ سلسلے میں یہ احادیث آ رہی ہیں۔ آج یہ ہماری حدیث جو ہے وہ حضرت سفینہ کون تھے؟ یہ حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حضرت سفینہ، ابو سلمہ، ام سلمہ سنا ہوا ہے نا آپ نے؟ تو یہ اپنے پاس پچھلے ابو سلمہ کے جو بچے تھے وہ بھی لے کر آئی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر شفقت و تربیت۔ تو ان کے یہ غلام تھے آزاد کرتا تھا سفینہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا ضاف علی بن ابی طالب، کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی، ان رجلا ضاف علی بن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمان بنا۔ ضافہ، استضافہ کا معنی آتا ہے مہمان بنایا، ضافہ مہمان بنانا، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا مہمان بنا۔ فصنع له طعاما، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے کھانا تیار کیا۔ فقالت فاطمہ، تو خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کہنے لگی، لو دعونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کاش کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کھانے، آج کے کھانے میں دعوت دے دیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ اللہ اکبر۔ فاکل معنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کھا لیں، تو مل کے بیٹھ بھی جائیں گے، کھانا بھی کھا لیں گے، اور بھی کئی برکات و ثمرات حاصل ہو جائیں گی۔ فدعوہ، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا اس کھانے پر۔ فجاء فوضع یدیہ علی اضادتی الباب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فجاء فوضع یدیہ، تو آپ نے اپنے دونوں دست مبارک رکھے، ہاتھ اپنے دونوں، علی اضادتی الباب، دروازے کی دہلیز پر، ٹھیک ہو گیا جی۔ دروازے کی دہلیز اوپر والی جو ہے اس پر آپ نے دونوں ہاتھ رکھے، یا سمجھ لیجئے کہ دہلیز یا چوکھٹ ہے، جو بھی چوکھٹ کی اوپر کا حصہ جو ہے۔ فرعا الکرامہ، اور دیکھا ایک منقش پردل، تو آپ نے دیکھا الکرامہ، تو آپ نے دیکھا کیا؟ الکرام،
ایک پردہ لٹکا ہوا ہے، چادر کپڑے کا پردہ، جس پہ کچھ نقوش ہیں داری دار، رنگ دار. قد ضرب فی ناحیت البیت، جو کہ فٹ کیا گیا تھا، سیٹ کیا گیا تھا یا لٹکایا گیا تھا فی ناحیت البیت، گھر کے کونے میں. فرجا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ گئے. قالت فاطمہ، تو فاطمہ نے کہا رضی اللہ عنہا، فتبعتہ، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا. فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما ردہ کا، کس چیز نے آپ کو واپس لوٹا دیا کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے اور پھر بغیر کچھ کہے سنے چلے آئے؟ تو قال، آپ نے فرمایا، انہ لیس لی اول نبی، کہ بے شک بات یہ ہے کہ نہیں ہے میرے لیے یہ زیب دیتا اول نبی، یا کسی اور نبی کے لیے بھی یہ اس کے شیان شان نہیں، ان یدخل بیتا مزوقا، کہ وہ کہ کیسے گھر میں داخل ہو جو کہ مزوق ہو، یعنی مزین ہو، راستہ و پیراستہ ہو نقش و نگار سے. رواه احمد و ابن ماجہ، امام احمد اور امام ابن ماجہ نے سے روایت کیا ہے. تو حدیث کی سند جو ہے حسن ہے، اور حدیث میں لفظ الکرام، اس کو انڈرلائن کیجئے، نقش و نگار والا پردہ یعنی منقش پردہ. تو عزیز طلبہ سے معلوم ہوا کہ جو عامت الناس ہیں، عام لوگ، عوام جو ہیں، ان کے لیے تو یہ کسی حد تک جائز ہوگا. ٹھیک ہے جی، بچنا کافی ہے عام عوام کے لیے. اور خواص تو مکروہ اور مباح سے بھی بچتے ہیں، جیسے انبیاء اور رسول علیہ السلام، ان کی شیان شان یہ چیز نہیں کہ وہ ایسی معمولی چیز بھی ہو رنگا رنگ والی، منقش یا زیب و زینت والی، تو وہاں وہ بیٹھ کر اپنا کھانا پینا کریں. یہ حدیث جو ہے، جو ہم نے ابھی مطالعہ کی ہے، پہلی حدیث حضرت سفینہ جو کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام سے روایت ہے، مروی ہے. یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن ہے. اور حدیث میں لفظ الکرام، الکرام وہ پردہ ہے جو نقش و نگار والا ہو یا منقش پردہ کہہ لیں. اور اس سے حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عوام کے لیے تو جائز ہے ایسی چیزیں، کہ کسی حد تک جواز کی صورت میں، فضیلت افضلیت تو نہیں، لیکن انبیاء اور رسول علیہ السلام جیسی ہستیاں جو ہیں، ان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا یا شیان شان نہیں کہ وہ ایسی جگہوں پہ آئیں اور کھانے وغیرہ کھائیں اور بیٹھیں آرام سے جہاں زیب و زینت کا سامان ہو. سمجھ آ گئی بات کی؟ آگے آتے ہیں، ہمارے پاس حدیث ہے نیکسٹ، حدیث 3222، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دعیا فلم یجب، جو شخص بلایا جائے یا جس کو دعوت دی جائے ولیمہ پر یا کسی دعوت پر، ولیمہ کے علاوہ، ولیمہ کا تو اور زیادہ سخت حکم ہے کہ اس کو قبول کیا جائے، فلم یجب، تو وہ آئے نہ بغیر شرعی عذر کے، فقط عصى اللہ و رسولہ، تو گویا کہ اس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی. ومن دخل علی غیر دعوت، اور اسی طرح جو شخص آ گیا یا داخل ہو گیا کسی دعوت والے گھر میں بغیر بلائے، یعنی بن بلائے، علی غیر دعوت، داخلہ سارقن، تو گویا کہ وہ اس حالت میں داخل ہوا کہ وہ چور ہے. وخرج مغیرن، اور وہ ڈاکو کی حیثیت سے نکلا، لٹیرے کی حیثیت سے نکلا اور چور کی حیثیت سے وہ داخل ہوا. رواہ ابو داود، امام ابو داود نے اس کو روایت کی ہے. حدیث جو ہے نا ضعیف ہی لگتی ہے. ہاں جی، تو حدیث کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں درست بن زیاد ضعیف اور ابان بن طارق مجہول. اس کے علاوہ ابن عدی نے کہا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے. سمجھ آ رہی؟ اور حدیث میں مذکور جو لفظ ہے مغیرن، اس کو انڈرلائن کیجیے، اس کا مطلب ہے ڈاکو، لٹیرا، اور یعنی بلا عذر دعوت سے رکنا فخر، اور بن بلائے چلے جانا یہ کمینگی ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ کسی دعوت پر بغیر عذر کے رک جانا یہ تکبر کی علامت ہے، کہ فلاں شخص جی نہیں آیا دعوت پر، کبر کی علامت ہے بظاہر، اگر بغیر شرعی عذر کے ہو تو. اور پھر وہ معذرت بھی نہ کرے اور اطلاع بھی نہ کرے جو میزبان ہے ان کی،
یا ان کو دعوت نہ، ان کو انفام نہ کرے تو یہ کبر کی علامت سمجھی جائے گی، بغیر شرعی عذر کے نہ آنا اور بغیر بلائے چلے آنا یہ کمینگی ہے، جیسا کہ حدیث میں الفاظ ہیں تو حدیث بہرحال ضعیف ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ معنی حدیث جو ہے وہ ایک اعتبار سے صحیح بنتی ہے۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ ہے 3223 وَأَنْ رَجُلٍ من اصحاب رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی سے یہ روایت مروی ہے، نام نہیں لیا گیا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت ہے، یعنی من اصحاب رسول اللہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اجتمع الداعیان، جب بلانے والے دعوت پر اکٹھی دعوت دیں ایک ساتھ، ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن، ایک وقت میں ایک ساتھ دو افراد اکٹھی دعوت دیں کسی کو، فاجب اقربہما بابن، تو اسے چاہیے کہ وہ جو ان دونوں میں سے دروازے کے اعتبار سے قریب ہے ان کی دعوت قبول کر لے، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمسایہ ہو جو بلانے والا ہے اور ایک دور کا ہو تو ہمسایہ کو ترجیح دے۔ وَإِن سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ، وَإِن سَبَقَ أَحَدُهُمَا، اور اگر ان دونوں میں سے تھوڑا سا بھی کوئی پہلے بلا لیتا ہے، تھوڑا سا بھی پہلے بلا لے تو فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ، تو اس کی دعوت قبول کر لے، اس کے ہاں جائے جو جس نے تھوڑا سا بھی پہلے بلایا ہے، جو سبقت لے گیا ہے بلانے میں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو حدیث کی سند ضعیف ہے، حدیث طلبہ، حدیث کی سند ضعیف ہے اس لیے کہ سند میں راوی ابو خالد الدالانی مدلس اور عنان ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب دونوں کی دعوت ایک ساتھ اکٹھی ہو، ایک ہی وقت ہو اور ایک ہی ساتھ ہو دونوں کی دعوت۔ اگر وقت میں فرق پڑ جائے گا تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، پھر پہلے ایک کے پاس چلا جائے پھر بعد میں دوسرے کے پاس، چاہے کھائے کسی بھی جگہ سے، کسی جگہ سے نہ کھائے لیکن عادت ضرور ہو جائے تاکہ بلانے والے کی دل جوئی ہو اور حوصلہ افزائی ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے نیکسٹ حدیث ہمارے پاس 3224 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طعام اول یوم حق، طعام اول یوم یعنی نکاح کے بارے میں یہ جو دعوتیں ہوتی ہیں نا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اتنا زیادہ اس کو طول دیتے ہیں، پھیلاتے ہیں ہمارے معاشرے میں، اور اتنا اس کو مشکل بنا دیا ہوا ہے کہ دعوت ایک ہے ولیمے کی صرف، اور وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق ہے، کسی بھی کھانے سے وہ ہو سکتا ہے، ویسے مثلاً کوئی کسی کو کوئی ستو پلا دے وہ بھی دعوت ہے، مٹھائی کھلا دے وہ بھی ولیمہ ہے، کوئی کسی کو اللہ نے حیثیت دی ہے تو وہ زیادہ کر لے تو یہ ایک دعوت ہے، باقی سب جو ہیں وہ اپنے آپ پر بار ہے، اپنے اوپر سختی ہے جس کے بغیر آپ کا نکاح مکمل ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ طعام اول یومن، پہلے دن کا کھانا تو حق ہے، ولیمہ کا کھانا، پہلے روز کا کھانا ولیمہ کا کھانا کہا گیا ہے، اور یہ حق ہے یعنی واجب بھی ہے، اس میں شرعی شرکت کرنا بھی ضروری ہے۔ اچھا جی، بغیر شرعی عذر کو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، گناہ ہے۔ وطعام یوم الثانی سنہ، اور دوسرے روز کی دعوت کرنا یہ سنت ہے، ہاں جی دوسرے روز کی دعوت یہ سنت ہے۔ وطعام یوم الثالث سمعہ، اور نکاح کے بارے میں ہی تیسرے روز کی جو دعوت ہوگی وہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے، سمعہ، وہ دکھلاوا ہے۔ ومن سمع سمع اللہ بہ، اور اس بارے میں حکم یہ ہے کہ جو کوئی دکھلاوا کرتا ہے کسی بھی عمل میں، قیامت کے دن اللہ اسے بھی دکھلاوے میں رسوا کرے گا، والعیاذ باللہ۔ تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے یہ بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ اس میں راوی عطا بن الصائب مختلط ہے یا مختلط ہے، نیز حدیث اعضا کے شواہد بھی ضعیف ہیں، تو یہ حدیث سارے اعتبار سے ضعیف ہے۔ حدیث میں الفاظ من سمع سمع اللہ بہ کا ترجمہ ہے جو کوئی دکھلاوا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے رسوا کر دے گا، اس کو انڈرلائن کیجئے اور آگے بڑھیے۔ 3225 عن اکرمہ ابن عباس، اکرمہ
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے. اکرمہ کرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے، اور عبداللہ بن عباس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن طعام المتبارعین ان یوکلا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باہم فخر کرنے والوں کا کھانا کھانے سے منع فرمایا. ان طعام المتبارعین، متبارعین فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے، اترانے والے، ان کا کھانا کھانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یوں کل ابو داود سے امام ابو داود نے روایت کیا. وقال محی السنہ، امام محی السنہ کہتے ہیں والصحیح انہ اکرمۃ عن النبی مرسلا، کہ صحیح یہی ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ اکرمہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل روایت کی گئی ہے. اکرمہ عن النبی مرسلا، درمیان میں عبداللہ بن عباس کا جو حوالہ واسطہ ہے وہ نہیں ہے. صحیح یہ ہے، یہ وہی سنہ نے کہا اس حدیث کے بارے میں. تو تحقیق کے بعد بہرحال یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے اور اس کے شواہد بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. حدیث میں مذکور المتبارعین کا مطلب ہے باہم فخر کرنے والے، اترانے والے دو آدمی. آگے ہے 3226 نیکسٹ حدیث جو کہ اس باب کی تیسری فصل میں ہے، فصل الثالث. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المتباریان لا یجابان، دو باہم فخر کرنے والے، ٹھیک ہے جی، باہمی فخر اور کبر اور تکبر کے جو حامل ہیں لوگ، دو آدمی، دو شخص، المتباریان لا یجابان، وہ دونوں نہیں قبول دعوت جواب دیے جائیں گے، یعنی ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا جائے گا. لا یجابان ولا یوکل طعامہما، اور نہ ہی ان دونوں کا کھانا کھایا جائے گا. قال الامام احمد، امام احمد نے رحمہ اللہ نے فرمایا یعنی وہ مراد لے رہے تھے اس سے المتعارضین بالضیافت فخرا ورعاء، کہ وہ دو آدمی جو فخر و اباحات یعنی فخر و ریاکاری یا دکھلاوا کی خاطر، فخراً فخر و ریا اور دکھلاوا کی خاطر ضیافت کرتے ہیں، دعوت کا اہتمام کرتے ہیں. یعنی المتعارضین بالضیافہ، یعنی وہ ضیافت کا اہتمام کرنے والے فخراً و ریاء، ادرو فخر کے اور دکھلاوے کے. تو یہ مراد ہے المتباریان سے. امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک وہ اس کی وضاحت ایسے کرتے ہیں کہ متباریان یعنی المتعارضین بالضیافہ فخراً و ریاء. المتباریان کا مطلب دو باہم فخر کرنے والے شخص ہیں. اور اگلی حدیث آتے ہیں اس کے بعد. نیکسٹ حدیث ہے ہمارے پاس عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے 3227 عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے. قالا، وہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا عن اجابت طعام الفاسقین، فاسق نافرمان گناہگار لوگوں کے کھانے کی دعوت قبول کرنے سے، لوگوں کے کھانے کی دعوت قبول کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. فاسق فاجر جو کہ گناہگار ہے، نافرمان ہے. یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے. حدیث کی سند میں راوی عبد الرحمن السلمی انتہائی ضعیف راوی ہے. نیز محمد بن عبداللہ بن محمد بن حمام بن المطلب الشیبانی، اس میں شیبانی مجروح اور کذاب راوی ہے، لہذا یہ سند ہی موضوع ہے. 3227. ٹھیک ہے. تو کوئی شخص ایسا دنیا میں ہے عزیز طلبہ جو فاسق نہ ہو. فاسق یعنی معمولی نافرمانی تو ہر ایک سے ہو جاتی ہے انبیاء رسول علیہ السلام کے بعد. تو اس لیے باقی اس میں درجے ہوتے ہیں، بعض حد سے زیادہ فاسق ہوتا ہے، بعض کم ہوتا ہے. فاسق کا معنی گناہ گار ہوتا ہے. گناہ سے کوئی بھی محفوظ نہیں، ہر آدمی خطا کا پتلا ہے اور قدرے لغزشیں بھی ہو جاتی ہیں انسان سے. تو لہذا کسی کا بھی کھانا نہیں کھانا چاہیے پھر. تو لہذا یہ حدیث انتہائی ضعیف اور انتہائی جو ہے سمجھ لیجئے کہ موضوع ہے بلکہ، اور میں نے بتا دیا کہ اس میں جو راوی ہیں وہ بھی انتہائی ضعیف ہیں.
آگے 3228 ہمارے پاس حدیث. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم علی اخیہ المسلم، جب تم میں سے کوئی ایک داخل ہو اپنے بھائی مسلمان بھائی پر، یعنی اس کے ہاں جائے، جب تم میں سے کوئی ایک اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے، فلیاکل من طعامہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے کھانے سے کھائے جو بھی کھانا حاضر ہو، ولا یسل ویشرب من شرابی ولا یسل، اور پوچھے نہ اس کے بارے میں کہ یہ کھانا کیسا ہے، ویشرب من شرابہ، اور اسی طرح پیے وہ اس کے پانی سے جو وہ پیش کرے، ولا یسل، اور اس بارے میں بھی پوچھے نہ، یعنی یہ نہ پوچھے کہ کہاں سے آیا ہے اور یہ کیسا ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے. روال احادیث الثلاثۃ البیہقی فی شعب الایمان، یہ تینوں حدیثیں امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کی ہیں. وقال ھذا ان صح، اور یہ بھی کہا ہے انہوں نے امام بہقی رحمہ اللہ نے کہ اگر یہ بفرد محال صحیح ہوں تو فلأن الظاہر، یہ حدیث اگر بفرد محال یہ صحیح ہے، مثلا اگر اس کو صحیح مان بھی لیں، یہ آخری حدیث جو ہے 3228 جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، تو فلأن الظاہر، تو ظاہری بات یہی ہے کہ ان المسلم لا یطعمہ ولا یسقیہ الا ما هو حلال عنده، کہ یقیناً مسلمان جو ہے وہ اپنے مسلمان مہمان کو نہیں کھلائے گا اور نہ ہی اس کو پلائے گا مگر وہی جو کہ حلال ہوگا اس کے ہاں. تو اس لیے آنے والے کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ مسلمان مومن ہے، صاحب ایمان ہے، اور مجھے حلال اور صحیح چیز کھلائے پلائے گا، لہذا اس کو کہنے کی، کہہ کر اس کو پریشان کرنے کی میزبان کو یا شرمندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ وہ کرے ایسے. ہاں اگر کوئی واضح دلیل ہو یا کلیئر معاملہ ایسا ہو تو اس کو اس میں سے شک کو دور کرنے اور رفع کرنے کے لیے کوئی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عام حالات میں جا کر جب بھی کوئی آدمی کسی کے گھر مہمان ٹھہرے، اپنے کسی دوست، کسی ساتھی، کسی واقفے کار، کسی شاگرد، کسی بھائی، کسی رشتہ دار، تو بالکل ایک انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ وہ بات جو چیز کھلائے پلائے گا وہ انشاءاللہ صحیح ہوگی اور حلال ہوگی. تو اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی یہ کہاں سے آیا کھانا اور یہ کہاں سے آیا پینا. ٹھیک ہو گیا جی. تو حدیثیں تینوں جو ہیں یہ اور پچھلی دونوں جو ہیں یہ امام بہقی نے شعب الایمان میں ذکر کی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 3226 اور 3228 یہ حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اس کی اسناد بھی ضعیف ہے اور حدیث کی سند میں مسلم بن خالد ضعیف راوی ہے. یہ حدیث جو ہمارے زیر مطالعہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، یہ بھی حدیث ضعیف ہے اور حدیث کی سند میں مسلم بن خالد ضعیف راوی ہے. اور اس حدیث کے لیے امام حاکم رحمہ اللہ کے نزدیک ایک شاہد بھی ہے، اور اس شاہد کی سند میں بھی محمد بن عجلان راوی مدلس اور انن ہے. تو معلوم ہوا کہ جو شاہد ہے وہ بھی ضعیف ہے. واللہ عالم. باب القسم، باری کی تقسیم کا بیان. ایک نیا باب آ گیا ہے کتاب النکاح کے بارے میں، اور یہ بھی بڑا اہم ہے ہمارے معاشرے میں، اس کی بڑی اہمیت ہے سلسلے میں کہ ایک صاحب ہیں تو ان کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، تو اب وہ کس طرح ان کے درمیان رہنے کے لیے باریاں تقسیم کرے. تو وہ باری ہے سے مراد باری کی تقسیم. باب القسم، بیویوں کے اپنی بیویوں کے درمیان باریوں کی تقسیم کے بارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے. الفصل الاول، پہلی فصل. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پہلی حدیث ہے 3229، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض عن 9 نسوۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قبض کیے گئے، یعنی جب آپ نے وفات پائی، تو عن 9 نسوۃ، اس وقت آپ کے ہاں 9 ازواج مطہرات تھیں. وکان یقسم منہن ل8، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری تقسیم کرتے تھے، مقرر کرتے تھے، منہن ان میں سے ل8، 8 کی. تو 9 ازواج مطہرات تھیں امہات المومنین، تو ان میں سے 8 کی باریاں آپ تقسیم کرتے تھے ان کے مابین. ہاں مقرر کرتے تھے باریاں 8 کی. ٹھیک ہو گیا جی.
جو ایک جو تھی نا وہ حضرت سودا تھی، جیسا کہ آگے اگلی حدیث میں آ رہا ہے، اور وہ ضعیف العمر ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، کمزور ہو گئی، تو انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبا کر دی تھی۔ 32 اور 29 تو فائدہ، جب سیدہ سودا رضی اللہ عنہا بوڑھی ہو گئی تو انہوں نے اپنی باری کا دن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبا کر دیا تھا، تو ہر دورے میں ان کی باری 2 بار آتی تھی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ 2 دن ٹھہرتے تھے، اگر بقیہ کے پاس ایک دن ٹھہرتے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس 2 بار ٹھہرتے، 2 دن ٹھہرتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ 32 اور 30 یہ حدیث آگے 3230 عائشہ رضی اللہ عنہا سے انا سعودہ رضی اللہ عنہا کہ حضرت سعودہ ام المومنین رضی اللہ عنہا لما کبرت، جب وہ بوڑھی ہو گئی، عمر رسیدہ ہو گئی، قالت تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، قد جعلت یومی من کا لعائشہ تھا، کہ تحقیق میں نے رکھ دیا ہے اپنا دن آپ کی جناب میں لعائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے، یعنی میں نے اپنی یہ باری ہوئے دن جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے ہبا کر دیا، دے دیا۔ وکانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم، عزیز طلبہ ہم پڑھ رہے تھے وکانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم لعائشہ تھا یومین، اور تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ مبارک میں تو 2 دن ٹھہرتے، یقسم لعائشہ تھا یومین، یومہا ایک دن ان کا اپنا ہوتا تھا، یوم سعودہ تھا، اور ایک دن جو ہے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا تھا۔ یہ حدیث ہے ہمارے پاس۔ حدیث سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک بیوی اپنی سوکن کو اپنی باری بخش دے تو جائز ہے، سمجھ آگی بات کی۔ تو آگے حدیث آتی ہے اس کے بعد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل فی مرضہ الذی مات فیہ، ہاں اللہ اکبر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یسأل فی مرضہ، پوچھتے رہتے تھے، کان یسأل فی مرضہ، اپنی اس بیماری میں، الذی وہ بیماری مات فیہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تھے، تو آپ پوچھا کرتے تھے کیا، این انا غدن، کہ کل میں کہاں ہوں گا، این انا غدن، کہ کل میں کہاں ہوں گا، یعنی میں کل میری باری کہاں ہوگی۔ یرید یوم عائشہ تھا، تو آپ یہ کہہ کر یہ چاہا کرتے تھے، ارادہ یہ ہوتا تھا یوم عائشہ تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن کب آئے گا۔ فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ، تو اب یہ جب آپ نے بار بار یہ الفاظ فرمائے تو فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ، تو آپ کی جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں انہوں نے آپ کو اجازت دے دی، جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں انہوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ یکون وعیس و شاء، کہ جہاں وہ چاہیں رہیں، بیماری تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ یہ لفظ بول کر مراد لیتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری کب آئے گی، وہ سمجھ جاتی تھی۔ عیس و شاء فکان فی بیت عائشہ حتی مات عندہا، تو اس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہی تشریف فرما تھے یہاں تک کہ ان کے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، حتی مات عندہا فکان فی بیت عائشہ حتی مات عندہا، رواه البخاری، امام بخاری سے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، بات کلیئر ہے، مفہوم ہے، حدیث کلیئر ہے بالکل۔ حدیث اعضاء اس حدیث میں جہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، وہاں دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلق عظیم، ان کی وفاداری، وفاشاری، وسعت ظرفی، سعادت مندی بھی بالکل کلیئر دین سان، یعنی اظہر من الشمس ہے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رہنے کو چاہ رہا ہے تو سب نے بخوشی اجازت دے دی۔ تو یہ ہے اصل اسلوب اور طرز عمل جو کہ نیک خواتین کا ہے، جو اللہ کی تابع دار، فرما بردار، اور اپنے خامدوں کے لیے جو مخلص ہیں اور ان پر اللہ بھی راضی ہے۔ تو یہ اسوہ ہے ہمارے لیے اہل بیت کا، رحمت للعالمین کی گھر والیوں کا، رضی اللہ عنہن۔ آگے ہمارے پاس حدیث جو کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذا اراد سفرن،
جب آپ ارادہ فرماتے سفر کرنے کا، اقرا بین نسائے ہی، تو آپ اپنی عورتوں کے درمیان قرعہ ڈالتے تھے، تو آپ اپنی عورتوں کے درمیان قرعہ ڈالا کرتے تھے۔ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، تو جس عورت ان میں سے جس عورت کے نام وہ قرعہ نکلتا، خرج بها معه، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے کر چلے جاتے۔ کتنا پیارا انداز ہے کہ نہ کسی کے دل میں کوئی کھٹک آئے، نہ کوئی کسی کو غصہ آئے، نہ مقابلے کی بات سوجے۔ کتنا شاندار جی، اللہ کا جو حکم ہوگا اس کے مطابق سب کے سامنے قرعہ ڈالا جاتا تھا، اور ان میں سے جس کا بھی نام آتا تھا، کوئی بڑی عمر کی ہوتی تھی، کوئی چھوٹی عمر کی، کوئی سفر کے قابل ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، تو سب میں سے کسی کو بھی اسی کو ہی لے کے جاتے ساتھ جس کے نام قرعہ نکلتا۔ اچھا جی، تو حدیث میں اقرا بین نسائے ہی، اس کو انڈر لائن کیجئے، اقرا بین نسائے ہی۔ اور حدیث آزا، اس حدیث سے یہ قرعہ ڈالنے کا جواز معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز میں انسان نے کوئی فیصلہ کرنا ہو اور فیصلہ نہ ہو پا رہا ہو تو وہ قرعہ ڈال لے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس لیے قرعہ ڈالنا جو ہے مشروع کاموں میں یہ جائز ہے بالکل۔ ھذا ما عندی۔ تو عزیز طلبہ، یہ اللہ کے فضل اور کرم سے آج کا یہ سبق اس طرح اس حدیث سے اختتام پذیر ہوا اللہ کی توفیق سے، اور ھذا ما عندی واللہ اعلم وأعلم بالصواب وإلی اللقاء والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو 2-3 منٹس آپ کے پاس ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں جی عزیز طلبہ، ہم یہ حدیث جو ہے ڈسکس کر رہے تھے۔ فَصَنَعَ لَهُ طُعَیمًا، تو اس خادم نے، ابو شعیب کے خادم نے ان کے لیے مختصر سا کھانا جو ہے وہ چنا، تیار کیا۔ ثم اتاؤ، پھر وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فدعاہ، تو اس نے آپ کو دعوت دی۔ فتابعہم رجل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور آدمی جو ہے وہ بھی آ گیا ان کے پیچھے پیچھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا شعیب، اے ابو شعیب، ان رجلا تبعنا، کہ بے شک ایک اور آدمی بھی ہے جو ہمارے ساتھ ہو لیا ہے۔ وہ بیچارہ بھی بھوکا ہوگا، جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ملی ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ چل پڑا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہو سکتا تھا کہ ایسے بھوکے آدمی کو چھوڑتے، لیکن آپ نے کمال ادب اور وقار کے ساتھ یہ میزبان سے پوچھا، انہیں مطلع کیا، یا ابا شعیب ان رجلا تبعنا، کہ ابو شعیب ایک آدمی ہے جو ہمارے پیچھے ہو چلا ہے۔ فَإِنْ شِئْتَ، تو اگر آپ چاہیں، أَذِنْتَ لَهُ، تو آپ اس کو اجازت دے دیں آنے کی۔ وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ، اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ قال، تو ابو شعیب جو ہے وہ کہتے ہیں، لا، نہیں، بل أَذِنْتُ لَهُ، بلکہ میں نے اس کو اجازت دی ہے۔ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ آنے والے تھے، وہ تو وہ کیسے ان کو چھوڑ سکتے تھے؟ لیکن اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے عزیز طلبہ کہ کس قدر اس وقت عالم تھا، تنگ دستی کا، افلاس کا، اور مالی جو کمزوریاں تھیں وہ کس قدر زیادہ تھیں، اور بہت ہی کم لوگوں کو ٹائم پہ کھانا ملتا تھا کہ جس سے وہ پیٹ بھرتے تھے۔ شاذ و نادری، زیادہ تر لوگ بھوکے رہتے یا ادھر ادھر کی کوئی کھجوریں وغیرہ کھا کے وقت گزارتے، کوئی اور چیزیں ادھر ادھر کی کھا لیتے یا فاقہ کر لیتے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ تو اب دیکھیے کہ دعوت میں حاضری کے آداب کی تعلیم دی گئی ہے کہ جتنے اشخاص کی دعوت ہو اتنے ہی جانے چاہیے۔ اصل تو یہ ہے، اگر کوئی اضافی آدمی چلا جائے یا جانا چاہتا ہو تو میزبان جو ہے دعوت کرنے والا، اس کو اس کے بارے میں مطلع کیا جائے تاکہ وہ ذہنی طور پر اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو، یا اگر نہیں تو وہ بیچارہ کہہ دے کہ جی میں انتظام نہیں کر سکا۔ تو پھر میزبان اگر چاہے تو اس کو آنے دے اور چاہے تو اسے روک لے، تو فعلی نہ بنے۔ الفصل الثانی، اس باب کی دوسری فصل ہے جس کی یہ پہلی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی۔ یہ بہت ساری حدیثیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے آئی ہیں، آپ کو علم ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ آپ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانہالی یہ رشتہ دار بھی تھے۔
تو ان کی والدہ محترمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں آپ کی خدمت کے لیے دے دیا تھا. تو 10 سال تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی لگاتار مدینہ میں. تو اس لیے یہ گھریلو سارے جتنے بھی ایونٹ ہوتے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ خود بھی اس میں شریک ہوتے باقاعدہ، اور ہاتھ بھی بٹاتے اور انتظام بھی کرتے، ولیمے وغیرہ اس قسم کی دعوتیں. اور آپ کو پھر یہ ساری حدیثیں آپ کے دن میں ہوتی تھی اور آپ نے روایت کی ہیں زیادہ تر. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولما علی صفیۃ بسویق و تمر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ فرمایا حضرت صفیہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کا بسویق و تمر. سویق کہتے ہیں ستو، و تمر اور کھجور، ستوؤں اور کھجوروں کا. جیسا کہ پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خیبر سے واپسی پر اور مدینہ کے درمیان 3 دن تک ٹھہرے، اور آپ نے شب زفاف جو ہے وہیں جو ہے وہ بسر کی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح فرما کر، اور پھر آپ نے ولیمہ کیا، اور جو آپ نے چیزیں دی وہ یہی تھیں، ستو کھجور وغیرہ اور گھی پنیر. تو یہ عزیز طلبہ آپ تک کی جو حدیث ہم نے پڑھی ہیں اس میں اولما علی صفیۃ بسویق و تمر، اس کو انڈر لائن کیجئے، اور حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے، حسن ہے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال اس کو انڈر لائن کیجئے، اور باقی اس کے ساتھ ہی آج کا یہ سبق اللہ کی توفیق سے اس کے فضل و کرم سے اختتام پذیر ہوا. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.